ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شاہجی نیٹ ورک اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کا ارشاد سنو، کسی عالم ربانی کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، کچھ لکھنا نہیں، آقا فرماتے ہیں خالی دیکھنا، احب الیہ من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسے ناظم صاحب بہت جاندار ناظم ہے، ایسے علماء کا آپ دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد، یہ میرا بھائی میرا آپ کا کلام نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ انہی کا کلام ہے۔ آقا فرماتے، اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، آقا فرماتے احب الیہ من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند، اور وہ عبادت بھی ہماری آپ کی طرح نہیں، نیت بن رہی ہے سنگم بہار میں اللہ اکبر اور ٹہلیا مینا بازار میں، ایسی نماز نہیں۔ آقا فرماتے ہیں مع صیامها وقیامها، دن میں روزے رکھتا ہو، رات کو نوافل پڑھتا ہو، ایسی عبادت سے زیادہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ اچھا ایک حدیث اور سنو، ایک حدیث اور سنو، پھر میں شروع ہو جاؤں گا، بیچ بیچ میں حدیث سناتا رہوں گا۔ قال، ان لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے ان کے نام یاد نہیں ہیں سب کے، علامہ کا نام صرف یاد تھا وہ لے دیا، معاف کرنا، لیکن نبی کا کلام ضرور یاد ہے، مجھے اپنے نانا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ بولو بولو۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور بزرگوں کو طاق پسند ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصل میں یہ حدیث اتنی پیاری ہے، مجھے ذہن پہ چڑھنے لگی، ارشاد صاحب اتنی پیاری ہے، میرے نبی بیان فرما رہے تھے اور صحابہ ہاتھ باندھے ہوئے سن رہے تھے۔ کتنا پیارا وقت ہوگا، آقا بیان فرماتے ہوں اور صحابہ سنتے ہوں۔ اب آقا فرمانے لگے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ اب میرے نبی بیان فرماتے فرماتے اپنے غلاموں سے بولے، او میرے جانثارو، میرے صحابہ، مجھ پہ جان قربان کرنے والو، الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ صحابہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگے، قالوا یا رسول اللہ بلا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے، قال رسول اللہ ہم علماء امتی، نبی نے فرمایا جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری امت کے علماء ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس کا بیان فرمان، کس کا بیان ہے بولے؟ لیکن مجھے یہاں پہ ایک بات، علامہ صاحب تھوڑا ٹائم لوں گا، مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آنے لگی. جب میں حدیث شریف پڑھا رہا تھا تو خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب یہ حدیث آئی، یہ حدیث آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تم سنو گے تو اگر دل سے سنو گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے نہیں. قرآن میں خود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن بول رہا ہے. لیکن لوگوں، آج جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، تقریباً 40 نہیں پورے 50% لوگ اس میں ملوث ہیں. شیطان کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، شیطان کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے سنو، وہ یہ ہے کہ آج انسان اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو صرف یہ دیکھتا ہے میری کمائی کتنی ہے. میں دن میں نہیں، ایک مہینے میں 40-50 ہزار روپے کما لیتا ہوں. لوگ مجھے عزت سے دیکھتے ہیں، 2-4 مزدور میرے کام کرتے ہیں، میں ٹھیکیداری کرتا ہوں، مزدور میرے آگے پیچھے رہتے ہیں. میں ٹھیکیداری کرتا ہوں، پیسے والا ہوں، 50-60 ہزار کما لیتا ہوں. لیکن اب معاملہ آ گیا نماز کا، اب مسجد میں آ گیا. جیسے ہی معاملہ نماز کا اٹکا، امام صاحب نے اگر کوئی مسئلے کی بات بتا دی تو شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، ارے یہ امام ہے، اس کی تنخواہ 10,000 15,000 ہے، تو مہینے میں 50,000 کماتا ہے، تیرے سامنے مزدور بھی رہتے ہیں، یہ امام ہے اپنی چلا رہا مسجد میں. جبکہ کوئی امام اپنی نہیں چلاتا، وہی کہتا ہے جو رسول پاک کہتے ہیں، وہی کہتا ہے، وہی بتاتا ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے. لیکن شیطان نے ادھر برغلا دیا، تو مسجد میں جا اپنی ٹانگ اڑا دے، مدرسے میں جا اپنی ٹانگ اڑا دے، دینی کام میں جا اپنی ٹانگ اڑا دے. 40% لوگ آج اس میں مارے جا رہے ہیں. کھڑے ہو کر کے کچھ بھی نہیں ملا تو کسی عالم کی برائی کرنے لگے، کسی مفتی کی برائی کرنے لگے، کسی مقرر شاعر کی برائی کرنے لگے. اگر کوئی نہیں ملا تو مسجد کا امام مل گیا، اس کی برائی کرنے لگے. صرف کمی کتنی نکلی امام کی، امام کے نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اس کے گھر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، اس کے بچے کے کہنے پر نہیں آیا. بولو، اس نے امام نے مسجد میں چلنے نہیں دی، دینی کام میں ٹانگ اڑانے نہیں دی. اب ذرا سنو، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے برائی کرنے والے وہ بھی سن لینا، میں ان کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، تمہاری طرف سے بول رہا ہوں. شیطان کا حملہ دیکھو ہم پہ کہاں ہو گیا ہے. اب یہ چوراہے پر برائی کر رہے ہیں، برائی کر کے ہم چلے گئے، ہم نے سمجھا وہ تو چھوٹا امام ہے، آج ہے کل نہیں ہے، پرسوں ہے پلے دل نہیں ہے. جب چاہے نکال دے. ذرا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا فرمان تو سنتے چلے جاؤ. او پیارے ذرا سنتے چلا جا. جس نبی کے کہنے پر تو نے 5 وقت کی نماز ادا کی ہے، جس نبی نے کہا جنت ہے تو نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تو نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا، اسی نبی کا فرمان سن لو. بڑی بڑی باتیں کرنے والوں سن لینا، اسلامی رشتے کے میرے بھائیوں سن لینا. غریب نواز نے 90 لاکھ یا 95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا،
کلمے کو ضائع ہونے مت دینا. ذرا سنو انہی کے نانا کا فرمان سنو. آقا ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق. اگر جو روڈوں پر برائی کرتا ہے, چائے کا کپ ہاتھ میں ہے برائی ہے, دکان پہ برائی ہے, مسجد میں پیچھے کہہ رہا پیچھے اس امام کے مسجد سے گیٹ سے نکل کے برائی کرتا ہے, او لوگ سنو اسی نبی کا فرمان ہے, خدا کی قسم آقا ارشاد فرماتے ہیں لا يستخف بعقیم الا منافق بین النفاق. جو اگر ان کو حقیر سمجھتا ہے, کمتر سمجھتا ہے, برائی کرتا ہے, وہ کھلا ہوا منافق ہے. بے شک بے شک بے شک حق ہے حق ہے. خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچے بولے سید صاحب کوئی تکلیف ہے حضور, کہیں درد ہے, ہم ڈاکٹر کو بلائیں. کوئی بات ہے؟ میں نے کہا بیٹا درد مجھے نہیں ہے, مگر جس غریب نواز نے ہندوستان میں 90-95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, ان کے چاہنے والے آج ان میں بیماری گھس گئی. بولو نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ اور آپ لوگ یہ علماء بڑے بڑے, اگر میں غلط بولوں یہ مجھے پکڑ لے تاکہ میری اصلاح ہو جائے, کیونکہ میں حدیث عربی میں بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ مہر لگتی چلی جائے. بولو نہیں ہے کیا 40% لوگ آج اسے ملبس, شیطان اپنا کام پورا مکمل کر رہا. اللہ اللہ سنو, اب نبی نے فرما دیا کھلا ہوا منافق. اب ذرا منافق کی سزا تو سن لو. کس سے پوچھے کسی مفتی سے فتویٰ مت لو. تمہارے گھر میں قرآن ہے اسے اٹھا کر کے دیکھ لو اور قرآن پڑھ لو, ترجمہ کر لو. قرآن کی آیت میں تمہیں سنائے دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرك الأسفل من النار. بے شک بے شک اوریجنل ایک دم قرآن. اللہ فرماتا بے شک منافقین جہنم کے نیچے والے طبقے میں رہیں گے. اس سے سچا اچھا کلام کوئی ہو سکتا کیا؟ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹپک سکتا ہے, لیکن اللہ کا کلام غلط. اللہ فرماتا منافقین جہنم کے نیچے والے طبقے میں رہیں گے. اب قرآن کی تفسیر, جہنم کے نیچے والے طبقے کا نام حاویہ. کیا نام ہے بولو؟ حاویہ. اس میں 2 روایتیں. حاویہ جہنم کا طبقہ ہے کون سا؟ تو ایک تو یہ کہ جہنم کا وہ گڑھا ہے, وہ طبقہ ہے کہ اور جہنم کے طبقے اس طبقے سے اللہ کی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ مجھے اس گڑھے سے بچا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں, اللہ سمجھ کہتے ہیں جہنمیوں کا جسم آگ کی وجہ سے جل کر کے سڑتا ہوگا. ان کے جسم سے خون اور پیپ اور کچلو آگ لپٹما نکلتی ہوگی, بہتی ہوگی. بہ بہ کر کے جس گڑھے میں پہنچے گی اس گڑھے کا نام حاویہ. شیطان کامیاب ہو رہا ہے. میں آج تمہیں وہ راستے بتاؤں گا, وہ جگہیں بتاؤں گا, کہ نازک پہلو پہ ہاتھ رکھوں گا کہ شیطان کہاں کہاں کامیاب ہو. اللہ اللہ قرآن کی دوسری آیت سنو. اللہ فرماتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الا اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. بے شک اللہ تعالی منافقین اور کافرین دونوں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا رکھے گا. تمہیں تھوڑی کرری گزرتی ہوگی لیکن میرے بھائی کیا کروں, مجھ سے چٹکلوں کی امید مت رکھنا, کیونکہ میں چٹکلے بیان نہیں کروں گا. میں تو قرآن سناؤں گا, حدیث سے سناؤں گا, تمہارے کام کی باتیں سناؤں گا. خدا کی قسم آج ہمارا ماحول بگڑ گیا. حضرت جلسوں تک کا ماحول بگاڑ کے رکھ دیا. بعض مولانا بھی ایسے ہی ہے, معاف کرنا حضرت, بعض مولانا بھی ایسے ہی ہے, 50 چٹکلے اپنی پوری تقریر میں 50 بیان کرتا ہے. جھوٹ سے تقریر شروع کرتا اور جھوٹ پہ ختم کرتا ہے. نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے, اور تم لوگ کود کے ہنستے اچھلتے ہو کہ ہاں مزہ آ رہا. میرے بھائی کب تک ہنستے رہو گے, پھولتے رہو گے, کودتے رہو گے؟ ارے کہاں تم سدھرو گے, کہاں تم جاؤ گے سدھرنے؟ مسجدوں میں ہم ہنسی مذاق کرنے لگے, قبرستان میں ہم ہنسی مذاق کرنے لگے, نماز جنازہ میں ہم ہنسی مذاق کرنے لگے. جلسوں میں بھی اگر ہم ہنسی مذاق کریں تو تمہیں سبق کہاں ملے گا؟ یہ تم نے لاکھوں روپیہ اتنا خرچ کیا, موٹے نظرانے سب کو دیتے ہو. یہ بتاؤ کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤ. میری بہنیں بیٹھی ہیں, یہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے گا. میں تمہیں ایک بات بتاؤں, نبی کی ایک حدیث ہے, آقا فرماتے اطلب العلم من المہدی الی اللحد. یہ حدیث ہے, سب کو یاد ہے. آقا فرماتے علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک, تک قبر تک. اب مجھے بتاؤ کون سا ایسا مدرسہ جس میں 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے دلی میں؟ کون سا ایسا مدرسہ جس میں 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا نہیں ہوتا. کوئی مدرسہ نہیں میرے بھائی. تو پھر علم دین کہاں سیکھو گے, علم کہاں حاصل کرو گے؟ مبارکباد کے لائق ہے یہ کمیٹی والے, انہوں نے جو ایک رات کا جلسہ کرا ہے اس کا نام مدرسہ دے لو. بنام جلسہ یہ مدرسہ ہے, یہیں سے سبق سیکھ کر کے جاؤ, یہیں سے پڑھ کر کے جاؤ. لوگوں اگر یہاں سے اٹھو تو تم ابھی تک نعرے لگاتے تھے ہم غریب نواز کے غلام ہیں, غوث پاک کے غلام. میں بھی کہتا ہوں پکے سچے غلام بن جاؤ, مگر جھوٹے دعوے مت کرو, جھوٹے دعوے مت کرو. او لوگوں ایک مرتبہ غلام بن جاؤ, خدا کی قسم کامیابی تمہارے قدم چومے گی, قدم. بے شک اچھا غلام بننا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیے, دیکھو کون بننا چاہتا. آج میں یہ غلام بھی انہی کے خاندان کا ہے, لیکن آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سنگم بہار کے لوگ سچے ہیں یا واقعی جلسوں میں خالی ملی کودنے کے لیے آتی. وعدہ کر لو نا ہم پکے سچے غلام ہیں. دیکھو ہاتھ اٹھائیے کون. اب نعرے لگا, بولو نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, غوث کا دامن, نبی کا دامن, غریب نواز کا دامن. پکے ہو, سچے ہو, بولو. مومن وہ ہوتا ہے جو وعدے کا پکا ہوتا ہے. پکے ہو نا؟ میں بھی تو ذرا سا ٹٹول کے دیکھ لوں, دیکھو تم میرے نانا کے غلام ہو کہ نہیں ہو. ٹٹول سب نے وعدہ کیا, سب نے یہی کہا کہ ہم نبی کے غلام, غوث پاک کے غلام, غریب نواز کے غلام. او پیارے تم نے وعدہ بھی یہی کیا, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن جانتے ہو میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے. میرے نبی تقریباً 1400 کچھ سال پہلے تھے, غوث پاک 1000 کچھ سال پہلے تھے, غریب نواز بھی ان کے تھوڑے بعد اسی زمانے میں اسی دنیا پر تھے نہیں تھے؟ میری طرف توجہ دو, میری طرف. ارشاد بھائی, ہاں میری طرف توجہ, بولو تھے نہیں تھے؟
تم نے کسی نے میرے نبی کو دیکھا؟ بولو بولو، اگر دیکھا ہو تو بولو۔ غوث پاک کو دیکھا، غریب نواز کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ تو جب ان تینوں کو نہیں دیکھا تو ان کے دامن کو دیکھا؟ بولو بولو، نہیں دیکھا۔ او بیٹا یہ بات کر، ادھر کو تم نے غریب نواز کے دامن کو نہیں دیکھا، غوث پاک کے دامن کو نہیں دیکھا، میرے آقا کے دامن کو نہیں دیکھا، اور جو چیز دیکھی نہیں جاتی وہ پکڑی بھی نہیں جا سکتی۔ جی جب تم نے دامن دیکھا ہی نہیں تو پھر پکڑا کیا؟ جی واہ واہ، بولو تم نے کیا پکڑا؟ بولو غوث کا دامن، بولو بولو غریب نواز کا دامن کہاں ہے؟ دکھائیو۔ بات سچی ہو سچی، ہم آج تک نعرے لگاتے چلے آئے مگر تمہیں کسی نے پکڑا نہیں۔ آج ہم تمہیں پکڑ رہے ہیں، تمہیں پھانس نہیں رہے، تمہاری پھانس نکال رہے۔ یہ بھی پورے ہندوستان میں تقریر کرنے جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ اور عزت سے نوازے، لیکن سنو تم نے سب نے یہی کہا نبی کا دامن کود کود کے کہتے ہو تمہارے ہاتھوں میں کہاں ہے؟ غریب نواز کا دامن کہاں ہے؟ بولو نہیں ہے تو پھر کیا پکڑا؟ وعدہ تو میں نے بھی کرایا ہے، لیکن آج میں تمہیں سبق دے دوں۔ اب اگر تم اسے مدرسہ سمجھو تو پڑھاؤں۔ جی 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 مدرسہ سمجھ رہے ہو؟ جی اب اگر کوئی پوچھ لے تو جواب دے دو گے، میں جو جواب دیتا ہوں وہ تم گویا مجھ سے پوچھو نبی کا دامن نہیں دیکھا، نبی کا دامن نہیں پکڑا، غوث کا دامن نہیں دیکھا، غریب نواز کا دامن نہیں دیکھا، جب نہیں دیکھا تو پھر پکڑا کیا؟ ارے میں بتا دوں دامن کا مطلب یہ نہیں ہے، تم اس دامن کے چکر میں مت رہنا کہ ہم نے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دامن کا مطلب ہے طریقہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیا مطلب ہے بولو؟ اگر کوئی یہ کہہ دے صاحب دامن بول رہا ہو طریقہ مطلب کیسے ہو گیا؟ سمجھا دوں کیونکہ میں منطق بھی پڑھاتا ہوں، سمجھا دوں۔ یہ راستہ کہاں کو جا رہا ہے؟ جلدی بولو، ارشاد بھائی بولو کہاں کو جا رہا؟ ارے بولو پھنسو گے نہیں، بولو کہاں کو جا رہا؟ کہاں کو جا رہا تم لوگ بولو؟ کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے لیکن گیا نہیں، ابھی تک گیا نہیں، تو مطلب کچھ اور بولا کچھ اور جاتا ہے۔ کوئی کہتا ندی چل رہی ہے رکی پڑی ہے، نہر چل رہی ہے رکی پڑی ہے، تو نہر نہیں چلتی کوئی اور چلتا، کہتے ہیں یار روڈ بہت چل رہا ہے، روڈ نہیں چلتا کوئی اور چلتا۔ کوئی عورت، یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر کے پیار کر رہی، کہہ رہی ہائے وائے میرے چاند، لو ایک چاند آسمان پہ تھا گود میں آ گیا، اور اگر کالا ہے تب بھی پیار کر رہی ہے، لو کلوا بھی چاند ہو گیا۔ لیکن سب نے یہی کہا مطلب کچھ اور بولا کچھ اور جاتا ہے۔ اے لوگوں اب سمجھ میں آ گیا نبی کا دامن کا اگر ہم کہیں دامن نہیں چھوڑیں گے تو مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ صدیق اکبر کا دامن ان کا طریقہ، فاروق اعظم کا دامن ان کا طریقہ، عثمان غنی کا دامن ان کا طریقہ، مولا علی کا دامن ان کا طریقہ، حسن حسین کا دامن ان کا طریقہ، غریب نواز کا دامن ان کا طریقہ، غوث پاک کا دامن ان کا طریقہ، اور جو غوث پاک کا طریقہ تھا وہی تو میرے نبی کا طریقہ تھا، جو میرے نبی کا طریقہ تھا وہی صدیق اکبر کا طریقہ تھا، وہی فاروق اعظم کا طریقہ تھا، وہی عثمان غنی مولا علی کا طریقہ تھا۔ اگر بولو اب کوئی کہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اب پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کر دو، پوری دنیا کے مفتیوں کو چیلنج کر دو،
पूरी दुनिया के आलिमों को चैलेंज कर दो, अगर मेरी इस बात को कोई रद्द कर दे तो चौराहे पे खड़े होकर के मेरी गर्दन मार देना। मेरे नबी का तरीका क्या है सुनो, मेरे नबी का तरीका है कि नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई, मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई, सिद्दीक़ अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, फारूक आज़म ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, हसन हुसैन बड़े पीर गरीब नवाज ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। इन लोगों का दामन है दाढ़ी ना मुड़ाना। बेशक बेशक। और तुमने मुझसे वायदा किया है मौला, आमीन आमीन, मौला तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह गरीब नवाज का वास्ता, मौला मौला करबल के मैदान में छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, उनके खून के कतरे का वास्ता, ऐ अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख लेना। ऐ अल्लाह जिन्होंने वायदा किया है, मौला जिन्होंने वायदा किया है उनको वायदे में पक्का कर देना। ऐ अल्लाह उन्हें नमाजी बना दे, सबको नमाजी हाजी बना दे और उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला तुझ पे भरोसा करते हुए मैंने कह दिया है, ऐ अल्लाह मौला तेरे दीन के लिए निकले हैं, तू उनका बेड़ा पार फरमा दे। चलो अब सुनो, कलमा पढ़ो फिर मैं तकरीर करूं। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैंने देखा कि वाकई तुम लोग पकड़े हुए हो या नहीं दामन। अब मैं दूसरी एक चीज लेकर के आता हूं, नमाजें भी पढ़ना, अच्छा नमाजें भी। दूसरी चीज ये ला रहा हूं मैं आपके पास, तवज्जो से सुनना, तवज्जो से। आप लोग मज़ारात पे जाते हो, हैं? जाते हो नहीं जाते हो? कोई दिल्ली में तुम्हारे यहाँ तो कैसे कैसे वली, हजरत निजामुद्दीन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, अरे वाह, जिन्होंने गरीब नवाज का झूठा खाया, अल्लाह अल्लाह, पाए के बुजुर्ग वली कामिल, समझे वो हैं। तो तुम इनके मज़ारात पे जाते हो, कोई कलियर शरीफ जाता है, कोई अजमेर शरीफ जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? तो जवाब तुम नहीं दोगे, मैं दूंगा। अब मदरसा चल जाना, अब तो पढ़ोगे, और तुम्हें तो मज़ारों पे जाना जायज है, औरतों को जाना जायज नहीं है। औरतों को मज़ारात पर जाना जायज नहीं, लेकिन क्या करें बेचारी, यही ज्यादा कबड्डी काट रही हैं। माफ करें मेरी बहन, तुम नहीं, मतलब जो जाने वाली है उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि जिस मज़ार पे देखो औरतें खुच्चड़ काटे कबड्डी खेल रही है, कबड्डी। मगर यार काम भी तो तुमने भी तो हद कर दी है। तुम तो कबड्डी खेलने का रहे नहीं, क्योंकि तुमने चूड़ी पहन ली है, हाथों में कड़े पहन लिए। अब तुम तो कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, और बने बनाए बिल्कुल छक्के हो गए, छक्के बीच वाले हो गए, बीच वाले। तो तुम तो कबड्डी खेलने के रहे नहीं, तो इन्होंने सोचा ला हम ही खेल ले। टंगी फिर रही है, टंगी। अच्छा बोलो है कि नहीं है? और वो अपने आप को हीरो समझता, हीरो जो गले में चैन, नाक में नथुनिया और कानों में कुंडल और यहाँ पे चूड़ी और कड़े डाल के यूं बड़े बड़े, यहाँ तेरी मेरी बहन बेटियों के नाम लिखवा लेता, यहाँ गले पे टेटू बनवा लेता, और अपने आप को घुटने पे फटी हुई पैंट और नीचे से कूले पे इतनी सरक रही कि जमीन में खिंचड़ रही है, और ये अपने आप को समझ रहा हीरो। वैसे एक बात बताओ यार, इन नौजवानों ने, सुनो सुनने की बात है हजरत नाजिम साहब, इन नौजवानों ने इज्जत बचा ली है हमारी आपकी सबकी। ये तो अरे बोलते क्यों नहीं, ये तो मानना पड़ेगा, वरना आज हमारा सर झुक जाता, सर हमारा फख्र से ऊंचा हो गया इन नौजवानों की वजह से। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो है कि नहीं ऐसा? पूछोगे नहीं कैसे? मैं बताऊं,
لڑکیوں نے چوڑی اور کڑے اتار کے پھینکے تو تم نے کیچ کر لیے، گرنے نہیں دیے. تم بولے ہم ہیں مرد، ہم پہنیں گے چوڑی اور کڑے. ہے نہیں؟ چوڑی اور کڑے پہننے والا مرد بیچارہ، چوڑی اور کڑے پہننے والا مرد. لڑکیوں نے کنڈل نکال کے پھینکے، تم بولے ہم ہیں مرد، ہم پہنیں گے کنڈل. لیکن سنو، تم مزارات پر کیوں جاتے ہو؟ سنو تو تم اس لیے جاتے ہو کہ ہماری بگڑی بن جائے. اپنا سبق یاد کرو لوگوں کہ ہماری بگڑی بن جائے. ہم اس لیے جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. صابر پاک میں جاتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے. ہر جگہ پر جاتے گئے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. بولو اسی لیے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ اور جانا بھی چاہیے. بولو جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ نہیں. اگر ہر دعا قبول ہو جاتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا. اور یہ دلی تو باباؤں کی دنیا ہے. جس دیوار پہ دیکھو اتنا بڑا پوسٹر لگا پڑا، فلاں میاں ہے 24 گھنٹے میں کام آر پار، بس صرف بینک میں پیسے ڈال دو 2 گھنٹے میں کام ادھر سے ادھر. غوث پاک نے بھی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا جتنا یہ کر رہا. لیکن سنو، تمہاری گھر دعا قبول نہیں تو پھر کیا کرو؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے. جو تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن دلی والوں، سنگم بہار کے غیور مسلمانوں، اگر اجازت ہو تو ایک بارگاہ میں بھی بتا دوں جہاں پہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو بھی دعا کرو وہ قبول ہوگی، 100 کے 100% قبول ہوگی. اگر قبول نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. اس لیے دعویٰ کر رہا ہوں، دلیل بھی تمہیں دے کر کے جاؤں گا. ایک بارگاہ کا ایڈریس مجھے معلوم ہے، اگر اجازت ہو تو تمہیں بھی بتا دوں. تم جاؤ گے؟ جانا چاہتے ہو؟ اچھا، یہ بارگاہ ایسی ہے، مزاروں پہ جانا عورتوں کو جائز نہیں ہے، مگر اس بارگاہ میں عورتوں کو جانا بھی جائز ہے. عورتیں سوچ رہے ہیں اب تو لگ گئی ہماری بھی. ایک عورت نے پرچہ لکھ کے بھیجا تھا، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، یہ مجھے یاد نہیں آیا کہاں تھا، کہ اس میں مجھے سوال یاد آ گیا کہ یہ بتائیے سید صاحب، کیا اللہ کے ولی مردوں کے ہی ہیں کیا عورتوں کے نہیں ہیں؟ یہ مرد تو مزارات پہ چلے جاتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے کیا؟ تو میں نے جواب مائک پہ ہی دیا تھا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آتی ہو تو اس کو صاف کر دوں. بولو بھائی، عورتیں کیوں نہیں جا سکتی؟ عورتوں نے ایسی کیا ناک کٹا لی ہے یا ایسا کون سا کام ہے کہ عورتیں نہ جائیں؟ کیوں نہیں جائیں؟ خالی مرد ہی مرد جائیں، کیا عورتوں کے ولی نہیں ہیں؟ لیکن سنو، وہی ولی میرے نبی کا پیغام دینے کے لیے آئے. او میری بہنوں، نبی کا فرمان ہے تم پردے سے گھر میں رہو. اگر تمہیں کسی ولی کی یاد آئے تو تمہیں مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں نماز پڑھو اور مصلی بچھا کر کے اس ولی کا تصور کر کے جو چاہو پڑھ لو. اللہ نے اس ولی کو وہ پاور دیا ہے، تمہاری گھر میں بیٹھے بیٹھے مراد پوری ہوگی. بے شک حق ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ لیکن سنو، اب میں وہ ایڈریس بتا دوں، پتہ بتا دوں. مالدار لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم تو صبح ہی چلے جائیں گے، غریب بولے 2-1 مزدوری کر کے ہم بھی چلے جائیں گے. عورتیں سوچ رہی ہیں اب تو ہمارا بھی نمبر لگی گیا. اگر اجازت ہو تو سنو،
وہ کون سی بارگاہ ہے جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی؟ لکھنے والوں لکھ لو، یاد کرنے والوں کر لو، دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، میری بات غلط ثابت کر دو تو چوراہے پہ کھڑے کرتے میری گردن مار دینا، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ وہ بارگاہ کہاں ہے؟ وہ بارگاہ کہیں ہندوستان سے باہر لگی ہے، وہ بارگاہ ہے تمہارے ماں باپ کے قدم۔ اے لوگوں سنو، تم اپنی ماں کو راضی کر لو، اپنے باپ کو راضی کر لو، تمہارے ماں باپ راضی ہو گئے تو خدا کی قسم اپنی ماں کا دامن پکڑ کے یا اپنے باپ کا دامن پکڑ کے کہہ دو دعا کر دو، تو خدا کی قسم اگر تمہارے ماں باپ نے دعا کر دی تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ میرا تیرا بیان نہیں، کسی مولانا کا نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے۔ آقا بیان فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت جو اصلی چیز تھی وہ تم نے چھوڑ دی۔ مجھ جیسوں کا کتنے ہاتھ چوم لو، 50 کے چوم لو، اگر تمہاری ماں ناراض ہے، تمہارے باپ ناراض ہے، بیٹا میرے ہاتھ پہ ناک بھی لگا دو گے، ناک میں رگڑتے رگڑتے چومتے چومتے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو ہماری دعا کام نہیں کرے گی۔ بے شک، پوری دنیا کی دعائیں ایک طرف، ماں باپ کی دعائیں ایک طرف۔ بے شک، بے شک۔ علامہ صاحب مجھے یاد آنے لگی ایک حکایت، جی جی جی، حضرت بایزید بستامی کا نام سنا؟ آپ لوگوں نے سنا؟ نہیں سنا تو سن لو۔ اچھا یہ بتاؤ سبق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں۔ حضرت بایزید بستامی اللہ کے ولی، انہوں نے قرآن کی آیت دیکھی، انشکر لی ولوالدی، اب کس کا شکر ادا کریں؟ ماں کی بارگاہ میں پہنچے، او بیٹا او بیٹا میں سبق پڑھا رہا ہوں اور تم ادھر ادھر کھیل رہا ہو۔ نہیں، استاد وہی جو سب پہ نظر رکھے، اتنے اچھے ہو پیارے ہو تو سنبھل کے سنو، تم نے اتنی خوبصورت واقعی کتنا پیارے اچھے انداز میں سن رہے اور یہ سجایا سنگم بہار والوں نے۔ کیا نام ہے اس کمیٹی میں؟ جشن، اچھا انجمن خدام غریب نواز۔ اللہ سب کو غریب نواز کا خادم بنا، آمین۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، انہیں بھی، سب کو خادم بنا دے۔ اب سنو، حضرت بایزید بستامی اپنی ماں کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ماں میں صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا تیرا بھی تو حق ہے، اگر تو مجھے اپنی خدمت سے بری و ذمہ کر دے تو میں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں۔ ماں نے سینے سے لگایا، کہا میرے لال تجھے اجازت ہے، تیری ماں تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی جنگل میں کو نکل گئے، ایک روایت میں 12 سال، ایک میں 18، ایک میں 40، میں کم والی روایت لے رہا ہوں 12 والی۔ حضرت بایزید بستامی 12 سال تک جنگل میں اللہ 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 کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جنگل
جنگل میں نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے، بھوک لگی تو پتے کھا لیے، کبھی گھاس کھا لیے۔ ہم روٹی بوٹی کھا رہے ہیں تو ہمارے جسم میں سرخائی دکھائی دیتی ہے، انہوں نے پتے کھائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جسم سے ہریالی ہریالی دکھائی دے رہی تھی۔ 12 سال تک داڑھی کا کیا ہوا ہوگا، بالوں کا کیا ہوا ہوگا، سفید سرخت جنگل میں جا کر کے کیسے ہو گئے۔ ایک دن 12 سال کے بعد ایک جنگل سے دوسرے جنگل جا رہے تھے، سامنے ایک بستی دکھائی دے گئی، یاد آ گیا یہ تو میری بستی ہے، میری ماں بھی تو تھی، چلو چلتے چلتے ایک نظر ماں کو دیکھ لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں کہا چلتے چلتے ایک نظر ماں کو دیکھ لوں۔ شام کے ٹائم پہنچ گئے، دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، ماں کا انتظار کرنے لگے، پوری رات کھڑے رہے۔ جب آخری پہر آ گئی، تہجد کا ٹائم ہوا، تھوڑی آہٹ ہوئی، سمجھ گئے میری ماں اٹھ گئی۔ بے شک تھوڑی دیر کے بعد پانی کی بھی آہٹ ہو گئی، سمجھ گئے میری ماں وضو بنا رہی۔ تھوڑی دیر بعد چلنے پھرنے کی آہٹ ہونے، سمجھ گئے میری ماں نے نماز ادا کر لی۔ اب اپنے آپ سے حرکت کرنے لگے تاکہ میری ماں سمجھ جائے، کھانسنے لگے تاکہ میری ماں سمجھ جائے۔ دروازے پہ کوئی کھڑا گئے، جیسے ہی سانسیں بلند ہوئی، ماں نے سانسوں سے پہچان لیا، آواز دے دی، او بایزید کھڑا کیوں ہے، بیٹا اندر آ جا۔ اس ماں نے حضرت بایزید 12 سال کے بعد اپنی ماں کے ہاتھوں کو لپٹ کر ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگے، اور چومنے کے بعد جب ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ارے میرا بیٹا کتنا سرخ سفید تھا، میرے لال تجھے کیا ہو گیا، تو پہچاننے میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ ارے 12 سال جو جنگل میں رہا، کیا ہوا ہوگا میرے بھائی۔ ماں کا کلیجہ لیکن پگھل جاتا ہے۔ ماں کہنے لگی میرے لال کیا تو نے کچھ کھایا پیا نہیں؟ کہا ماں جب بھوک ستاتی تھی تو پتے کھا لیا کرتا تھا، جب پیاس لگتی تھی تو ندی کا پانی پی لیا کرتا تھا، لیکن میں ذکر خدا ذکر الہی میں رہا۔ ماں میں جنگل میں تلاش کر رہا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں ارے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد 1-2 منٹ لگایا نہیں، روتی رہی، میرے لال تو مجھے چھوڑ کر کے کہاں چلا گیا تھا، ارے بال تو نے یہ صورت کیسی بنا لی، میرے لال تجھے کیا ہو گیا؟ کہا ماں ذکر خدا میں تھا۔ یہ ماں روتے روتے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کے، اس ماں نے بغلوں سے ہاتھ نکالے، اور نکالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے میرے اللہ میں اپنے راضی ہوں، اے میرے مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اے میرے اللہ تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا، تو بھی میرے لال سے راضی ہو جا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے 12 سال جنگل میں عبادت کی ہے، میں نے کدری کو نہیں دیکھا، لیکن وہ مجھے جنگل میں نہیں ملا جو ماں کے سینے سے لگ کر کے ماں نے 2 منٹ دعا دے کر کے مجھے عطا کر دیا۔ وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں جب میری ماں نے دعا کی اور میں نے نیچے کو دیکھا تو زمین روشن ہو گئی، اوپر کو دیکھا تو آسمان روشن۔ نعرہ تکبیر
نعرے رسالت، نعرے غوثیت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ اسی ماں کی ایک بات اور بتا دوں اگر اجازت، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا، بتا دینا مجھے سبق پورا ہو جائے گا۔ کیرلا آپ لوگ گئے ہوگے، میں وہاں پڑھا ہوں۔ کیرلا میں ایک جگہ ہے کاسر کوڈ، وہاں پہ ایک مزار ہے جن کا نام مالک بن دینار۔ بے شک اللہ اللہ، بعض نے لکھا کہ یہ صحابی ہے اور بعض نے لکھا کہ تابعی ہے، لیکن زیادہ لوگوں کا اتفاق یہ ہے کہ یہ تابعی ہے۔ چلو تابعی کہہ لو، جنہوں نے صحابی لکھا ان کے نزدیک صحابی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ماں کے قدموں کو چوما اور چومنے کے بعد کہنے لگے ماں تو مجھ سے راضی ہو جا، ماں میری ماں مجھ سے راضی ہو جا۔ ماں کہنے لگی میرے لال میں تجھ سے راضی ہوں، میرا جیسا بیٹا اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے۔ دونوں ماں بیٹے حج کو چلے، جیسے ہی حج کو گئے عبادت کر رہے تھے، نیند آ گئی، ایک ندائی او مالک بن دینار تو حج کرنے آیا ہے۔ سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا، مگر میرا ایک بندہ وہ ہے جس کا کہ حج قبول نہیں ہوا۔ دل کی آنکھ کھلی، روتے روتے ماں کے قدموں پہ، اے ماں شاید میں ہی وہ ہوں جو جس کا حج قبول نہیں ہوا، تبھی تو مجھے بتایا گیا۔ اے ماں کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ کہا نہیں میرے لال ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ دوسری رات پھر آتی ہے، پھر ایک آواز آتی ہے، او سن لے مالک بن دینار، تو بھی حج کو آیا لیکن سن لے حج ہی نہیں، میرا ایک بندہ وہ ہے جس کا کوئی سجدہ بھی قبول نہیں، کوئی نیکی بھی قبول نہیں۔ اللہ اللہ، اب تو روتے روتے حالت خراب۔ ماں بھی رونے لگی، میرے لال میں تو تجھ سے راضی ہوں۔ اماں روتے روتے دعا کر کے سو گئی، آواز آئی، ماں کو پتہ چل گیا، روئے مت، تیرا بیٹا نہیں ہے بلکہ خراسان کا ایک شخص رہنے والا گئے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی حج، کوئی سجدہ، کوئی بھی نیکی اس کی قبول نہیں۔ حضرت بایزید حضرت مالک بن دینار حج سے پلٹنے کے بعد وہی دل میں بات گھر کر گئی، خراسان کے لیے سفر کر لیا، اس کی بستی میں پہنچے، پوچھا کہ یہ بتاؤ اس نام کا کوئی شخص ہے؟ لوگ بولے کہ ہے، لیکن وہ تو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، وہ تو متقیوں کا امام ہے، بہت بڑا تقوی والا ہے، بہت زیادہ نیک ہے۔ لوگ کہنے لگے اگر کسی کو چلتا پھرتا ولی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اب تو اور زیادہ دل میں پریشانی کہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار اور ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ اب تو مالک بن دینار ملنے کے لیے گھر پہنچ گئے، لیکن وہ دو چادریں اوڑے پڑا تھا، ایک باندھے ہوئے ایک اوڑے ہوئے، دو چادریں اس کے پاس تھی۔ مالک بن دینار رات بھر اس کے پاس رہے، وہ رات بھر عبادت کرتا رہا، بات نہیں کی، مالک بن دینار سے نہیں ملا، صبح تک بات نہیں کی۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر یہ بندہ کہتا سن تو کون ہے؟ رات بھر میں تجھ سے بات نہیں کر پایا، میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا تو انہیں کون سا ایسا کام کر دیا گئے جس سے تیری عبادت قبول نہیں ہوتی، تیرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوتا؟
جب اتنا کہا تو وہ شخص رونے لگا، گھنٹوں رویا۔ حضرت مالک بن دینار نے اس کو چھپایا اور چھپانے کے بعد کہا بول تیری عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہنے لگا میرا راز فاش مت کرو، کہا میرے حالات مت پوچھو۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے بڑی دور سے آئے ہو، کہا جب تم پوچھ نہیں چاہتے ہو تو سنو، جو یہ چادر اوڑے ہوئے تھا اس نے اپنی چادر ہٹا دی، جیسے ہی چادر ہٹائی تو اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ اس کا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا سنو، ارے تم جانتے ہو میرا ایک ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ مالک بن دینار کہنے لگے پتہ نہیں، بول تیرے اس ہاتھ کا کیا ہوا، اس میں کیا راز ہے، عبادت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ارے بول عبادت قبول نہ ہونے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، اس سے بہت بڑا تعلق ہے۔ کہا میں پوری بستی میں سب سے زیادہ پیسے والا تھا، میں بڑی تجارت کرنے والا تھا، میں لوگوں میں فیصلے کیا کرتا تھا، میں غریب و امیروں کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا، لوگ میری بات مانا کرتے تھے۔ لیکن ایک بڑا مالدار تھا، اس نے ایک عورت سے گندے کام کے لیے کیا، وہ بیوہ عورت تھی لیکن اس نے منع کر دیا، تو اس ظالم نے اس عورت پہ الزام ڈال دیا، الزام لگا دیا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، وہ بیٹیاں روتی ہوئی میری ماں کے پاس آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ماں تمہارے بیٹا فیصلہ کرے گا، میری ماں جیتے جیتے مر جائے گی، جیتے جی مر جائے گی، اس لیے میری ماں پہ جھوٹا الزام لگے گا، میری ماں الزام کو برداشت نہیں کر پائے گی، تم اپنے بیٹے سے کہہ دینا فیصلہ میری ماں کے حق میں کر دیں۔ اللہ اللہ، وہ ماں کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے چلی گئی۔ ماں نے مجھ سے کہا میرے لال اور میرے شہزادے سن، وہ فیصلہ غریب کے حق میں کر دینا، اس لیے بیوہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ مالدار اپنی حوث کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ او بیٹے تو اس کی دولت کے چکر میں مت آ جانا، میں نے اپنے لال سے یہ کہہ کر، میری ماں نے مجھ سے یہ کہہ دیا اور میں فیصلہ کرنے چلا گیا، لیکن جب وہاں پہنچا تو میرے دوستوں نے مجھ پہ زور ڈال دیا، میں نے ناجائز فیصلہ کر دیا۔ ارے عورت کے حق میں نہیں بلکہ اس مالدار کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اس عورت پہ الزام عائد ہو جاتا ہے۔ ارے جیسے ہی عورت پہ الزام آیا تو پہلے زمانے میں میرے بھائیو چولہا نہیں تھا، کوئی اسٹوو گیس نہیں تھا، بلکہ تنور میں کھانا بنایا جاتا تھا، تندور کے اندر روٹی بنائی جاتی تھی۔ وہ بولا میری ماں کا بھی تندور تھا، لیکن جب پتہ چلا اس عورت پہ الزام عائد ہو گیا، اس عورت نے پھانسی لگا کر کے اپنے آپ کو مار لیا، اس کی بڑی بیٹی نے بھی مار لیا۔ میری ماں کو جب پتہ چلا تو میری ماں مجھے چپٹ گئی اور کہنے لگی ظالم، ارے میں تجھے پیدا نہیں کرتی تو اچھا تھا، میں تجھے پیٹ میں مار دیتی تو اچھا تھا، ارے آج تو نے اس ظالم کی موت کا سبب بن گیا، ارے بول تو نے اس کے حق میں فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے جذبات میں آ کر کے اپنی ماں کو دھکا دے دیا، میری ماں جلتے ہوئے تنور میں گر جاتی ہے، ارے میری ماں تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، میری ماں جل جل کر کے مر جاتی ہے اور کہتی گئی ہے اللہ میں اپنے بیٹے کو میں بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی، اے مولا تو بھی میرے بیٹے کو معاف مت کرنا۔ میری ماں یہ کہہ کر کے مر گئی، چولہے میں جل گئی، لیکن جب میری عقل ٹھکانے لگی تو میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد تبھی سے عبادت کر رہا ہوں، تبھی سے ریاضت کر رہا ہوں، تبھی سے حج پہ حج کر رہا ہوں، ساری عبادتیں کر رہا ہوں، عبادت کرتے کرتے
کرتے, آج میرا یہ حال ہے. لوگ مجھے ولی سمجھ رہے ہیں, لیکن سنو, نہ میرا سجدہ قبول ہے, نہ میرا روزہ قبول ہے, نہ میرا حج قبول ہے. اسی لیے میری ماں مجھے بددعا دے گئی ہے. میری ماں مجھ سے ناراض ہے, ناراض ہے, ناراض ہے. کان کھول کر کے سن لو, اگر جس کی ماں حیات ہو, جس کی ماں زندہ ہو, اور لوگوں تمہیں میں سبق دے کے جا رہا ہوں. یہ نبی کا غلام, غریب نواز کا غلام, اس پروگرام میں یہ تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں. اگر تمہاری ماں ناراض ہو, تمہارا باپ ناراض ہو, اپنی ماں کے قدموں پہ گر جاؤ, باپ کے قدموں پہ گر جاؤ. ماں باپ کو راضی کر لو, راضی کر لو. ماں کا دل رحم ہوتا ہے, معاف کر دے گی. باپ کا دل رحیم ہوتا ہے, معاف کر دے گا. جاؤ اپنی قسمت کو سنوار لو. اگر تم نے ناراض رکھا تو تمہاری نمازیں بیکار, روزے بیکار, زکات بیکار, حج بیکار, کمیٹی بیکار, جلسہ بیکار, غلامیاں بیکار, زندگی بیکار, آخرت بیکار. اگر ماں باپ راضی ہیں تو نبی راضی, خدا راضی, دنیا آسان اور آخرت کام. بے شک بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. اگر مان لو کسی کے ماں باپ حیات نہ ہو, میں کوئی ادھر ہی آ گیا. اگر مان لو کسی کے ماں باپ حیات نہ ہو, رخصت ہو گئے ہو, اور اس کو اس وقت اتنی عقل نہیں تھی, وہ خدمت نہیں کر پایا, بیچارہ کمائی میں لگا رہا, ادھر ادھر لگا رہا, یا پہلے اتنے جلسے جلوس نہیں ہوا کرتے تھے تو یہ سب بیان نہیں پہنچتے تھے, تو پھر کیا ہو؟ اب وہ ماں باپ کو کیسے راضی کرے؟ اس کا بھی حل بتا دو. میری بات سمجھ گیا بیٹا؟ ادھر بات نہیں, او بیٹا ہاں سنو, ادھر والے بھی. اگر کسی کے ماں باپ, یہ تو حیات والی بات بتا دی, اگر ممات ہو, کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اب کیا کرے؟ وہ اب کیا کرے یہ بتا دوں. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو کر کے مرے یا راضی ہو کر کے مرے, کوئی ظاہری ایسی تو ناراضگی دکھائی نہیں دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ایک وہ پہلو ہے کہ ناراض ہو کر کے مرے, دنیا سے. دو چیزیں ہوئی نا. پہلے وہ بتا رہا ہوں کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو کے نہیں مرے, لیکن وہ اب یہ چاہتا ہے کہ اگر اب میں ہوتا تو بہت خدمت کرتا, پورے دل کے اعتبار سے وہ خدمت نہیں کر پایا, اور اس کے ماں باپ ناراض بھی نہیں ہوئے لیکن دنیا سے چلے گئے. اب کرنا چاہ رہا تو وہ کیا کرے بتاؤں؟ اب وہ کیا کرے سنو. اب وہ کیا کرے؟ جمعے کا دن ہو یا پیر کا دن ہو, کون سا دن بولو؟ میں اس بحث سے بڑی آرام سے بول رہا ہوں تاکہ ساری باتیں سبق اچھے سے سمجھ میں آ جائے. سبق یاد رکھیے نا. پیر کا دن یا پھر جمعے کا دن, ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون سے قبرستان میں ہمارے ماں باپ ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کون سی قبر ہے. اگر قبرستان میں وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہو تو چلا جائے, اور اگر پہنچنے کا راستہ نہ ہو تو کسی مسلمان بھائی کی قبر پہ چڑھ کر کودتا پھاندتا نہ جائے, قبرستان کے گیٹ پہ ہی کھڑا ہو جائے. حل صاف ہوتا جا رہا, سمجھ میں آ رہی بات؟ قبرستان بہت سارے لوگ ہیں جوتا چپل لے کے بھاگے پھرتے رہتے, نہیں. قبرستان کیونکہ اگر تم لیٹے ہو اور تمہارے اوپر کوئی چڑھے تو تمہیں اچھا لگے گا کیا؟ بولو. قبرستان میں اگر راستہ ہو وہاں تک پہنچنے کا تو چلا جائے, اور اگر راستہ
قبرستان کے دروازے پر کھڑا رگے اب کیا کرے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ یاد رکھو گانے تو بہت یاد رکھتے ہو لیکن یہ بھی یاد رکھا کرو کیا بولو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 333 مرتبہ پڑھو تین کتنے ہو گئے 333 ٹھیک ہے 333 مرتبہ پڑھو اور پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی شروع اور آخری آیت پڑھ لو اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لو اور جس کے قل ہو اللہ یاد نہ ہو تو وہ تو بالکل ہی گیا گزرا ہو گیا یار قل ہو اللہ تو سب کے یاد ہے نا کہیں ایسا تو نہیں ہے گاؤں میں تقریر کر رہا تھا لوگ بول نہیں رہے ارے میں نے کہا سوچا بولے ہاں میں نے کہا یہ تو پتہ ہی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں ارے یہ تو پتہ ہی ہے تم کس کی امت میں ہو تو ایک کود کے بولا ہاں میں نے کس کی امت میں تو بولا بدھائک صاحب کی توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہی دماغ میں گھسا رہا لکشنی لیکن سنو 333 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ اور جو تھوڑے پڑھے لکھے تو سورہ بقرہ کی شروع اور آخری آیت پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا فرما دیں اللہ اللہ اس کے صدقے میں نبی فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالی معاف فرما دے گا بے شک سبحان اللہ اور اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہو تو اس کا صدقہ ہے ایک نماز کا ایک فطرے والا صدقہ ہے سمجھ میں آ رہے اسی حساب سے جوڑ کر کے دے دو کہیں مسجد میں کام ہوتا ہو ماں کی طرف سے پنکھا لگوا دو باپ کی طرف سے ٹائلز لگوا دو کوئی غریب بچہ پڑھ رہا اس کے کتابوں کا انتظام کر دو اس کے 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا خرچہ اپنے اوپر لے لو اب وہ عالم ہوگا تو جہاں جہاں وہ تقریر کرے گا جہاں جہاں قرآن سنائے گا جہاں جہاں وہ پڑھے گا اسے ثواب ملے گا پھر اس کے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا پھر اس کے شاگرد وہ پڑھیں گے تو اسے ثواب تمہیں بھی ثواب پھر اس کے شاگردوں کے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تمہارا ثواب پہنچتا اور بڑھتا رہے گا بے شک اس کو بولتے ثواب جاری بے شک کیا بولتے بولو ہاں اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑگڑائے جتنا ہو سکے گڑگڑا کر کے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور توبہ کرتا جائے اور زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی نیکی کے ماں باپ کے ثواب کے لیے جتنا ہو سکے کرتا جائے انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا حشر میں اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائے سمجھ میں آ رہی بات ہاں ایک بات اور بتا دوں پھر تقریر ختم کروں کیا ٹائم ہو گیا ٹائم بتائیے مجھے 2:15 ہونے والے ہیں اچھا ایک بات بتا دوں میں اور پھر مفتی صاحب ہاں بتا دوں پھر ختم کر دوں کیونکہ میرے بعد اور بھی خطیب ہیں وہ بات یہ کیونکہ میری بہنیں یہاں پہ آئی ہیں یہ بھی خالی نہ جائیں وہ بات یہ ہے ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے بتاؤں آپ لوگ تو چلے گئے کام کرنے کہیں جس کی جو شاپ ہے جو دکان ہے جو کاروبار ہے فیکٹری ہے یہ جو بھی جس کا جو کام ہے وہ کام کرنے چلے گئے اور یہ نکل پڑی مارکیٹ کو
یا پھر محلے میں بیٹھے گی ادھر بیٹھے گی تو چوں 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 تیری برائی میری برائی اس کی برائی اس کی برائی، پھر یہاں سے چلتے چلتے کہہ جائے گی کہیے کسی سے مت، پھر دوسرے گھر میں بیٹھے گی اس کی برائی کٹرکوں 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 اور کرتے کرتے پھر کہی کہیے کسی سے مت، پورے 1 درجن گھر میں صبح سے شام تک جب تک یہ نہیں کرے گی تو اس کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اور بعض عورت تھوڑی امر اجالا ہے، امر اجالا پورے محلے کی نیوز جاری ہے، پورے محلے کی نیوز۔ تو میں اپنی بہنوں کو بھی ایک بات بتا دوں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ عورتوں پر حدیث سنو، عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے۔ دیکھو یہاں بیچ میں شوہر کھڑا ہے، ادھر بی بی کھڑی ہے، ادھر اس کے ماں باپ کھڑے ہیں، تو بی بی کہہ رہی ہے میری سنو، ماں باپ کہہ رہے ہیں میری سنو، یہ بیچارہ بیچ میں کیا کرے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کی سنیں، حق ان کا زیادہ۔ اگر بیچ میں بی بی کھڑی ہے، ادھر اس کا شوہر کھڑا، ادھر اس کے ماں باپ کھڑے، شوہر کہہ رہا ہے کہ میری سن اور ماں باپ کہہ رہے ہیں میری سن، تو یہ لڑکی کیا کرے بیچ میں؟ شریعت کہتی ہے شوہر کی سنیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا سبق سمجھ میں آیا؟ اللہ برکتیں فرمائے۔ مگر چچا تمہاری داڑھی نہیں ہے۔ اب بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی عورتوں پر زیادہ حق اس کے شوہر کا، سن لے میری بہن، اور مردوں پر زیادہ حق، ارے چھت پہ بیٹھ کے بات کرو، چھت پہ بیٹھ کے تم بھی تو پڑھ رہے ہو نا؟ یا اللہ، اچھا جن پہ پردہ تھا وہ تو منہ کھولے بیٹھی ہیں، اور جن پہ پردہ نہیں تھا وہ پردے کی آڑ میں بیٹھے ہیں۔ چلو، عورتوں پر زیادہ حق ان کے شوہر کا اور مردوں پر زیادہ حق اس کے ماں باپ کا۔ او میری بہن سن لے، تجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اگر شوہر اجازت دے دے تب تو گھر سے نکل۔ مجھے یاد آنے لگا ایک تاریخی واقعہ، میرے نبی کا زمانہ ہے، ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اتنی پیاری پیاری پیاری، اسلامی تاریخ میں اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی، شادی کرنے کے بعد سنو ذرا توجہ چاہوں گا، شادی کرنے کے بعد اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور دینے کے بعد کہا میرے لال سن لے، میں نے اپنی امانت اسے سونپ دی، تو اسی کی تھی، میں تو صرف اتنے دنوں پال رہا تھا۔ او میرے لال، اپنے شوہر کو ناراض مت کرنا، اگر شوہر کو ناراض کر دیا، شوہر کی مرضی کے خلاف آ گئی تو میرے سارے دروازے بند ہیں۔ او بیٹی، اگر میں مرتا بھی ہوں تو مت آنا جب تک تیرا شوہر اجازت نہ دے دے۔ ماں باپ یہ پڑھا جو میرے نبی نے سیدہ فاطمہ سے کہہ کے بھیجا تھا، بیٹی میں علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، اگر علی ناراض ہو گئے تو تیرا باپ نبی ناراض ہو جائے گا۔ تم بھیجتے ہو اپنی بیٹی کو، پہلے ہی کہتے ڈریے مات، میں ہوں تیرے پیچھے، وہ تیرا سسر ہے نا سسر، تھانے میں کٹوا دوں، رکھا تھانے میں۔ اور اماں کے سنیے، وہ تیری سمدن ہے نا، وہ کٹر کٹر جو کرتی پھرتی ہے، موقع لگا ماری پٹا بیلن اٹھا کے۔ یہ بتا تو گھر بسانے بھیج رہی ہے جنگ لڑنے بھیج رہی ہے؟ اور اگر چلو پہلے دن شادی میں جب آئی تو پورا گھر اسے لپٹ گیا، بولے یہ بتا کیسا رہا، کیا ہوا کیا؟ تو تیرے گھر والے سب بول رہے، تو بولی تھوڑے تھوڑے بول رہے تھے،
देवर भी नहीं बोला, जेठ भी नहीं बोला, और वो भी थोड़े से ही बोल रहे थे और कोई भी नहीं बोला। तो बोली मेरी बेटी का नसीब फूट गया, नसीब फूट गया, कहाँ कंजड़ों में मैंने शादी कर दी, मेरी बेटी का नसीब फूट। तू घबराए मत, चल, मुझे पता है एक मियाँ का एड्रेस वो ताबीज में पार कर दे, चल। अब चली मियाँ के पास, मियाँ की लग गई, मियाँ भी दुकान खोले ही बैठे, समझे, बोलेगा चल। अब वो चली तो बोली सलामी का बैग भी ले लिया। सलामी का बैग, जितने सलामी में नोट मिले जिस बैग में थे वो भी ले लिए, वो दिए ही सब मियाँ को। मुझे बताओ उस बीबी की सलामी हुई या उस मियाँ की सलामी हुई? लेकिन मेरे नबी ने जो फरमाया था वही बेटी को कह करके भेजो, तो घर में लड़ाई नहीं होगी इसने भेजा। अल्लाह अल्लाह, दोनों मियाँ बीबी की जिंदगी बड़े प्यार मोहब्बत से गुजर रही है। अब उसने सोचा मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। बीबी से कहने लगा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, मगर तुम्हारे बगैर दिल कैसे लगेगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरा घर पे नूर हो जाए। बीबी कहने लगी तुम्हारे घर को नूर मैं बख्शूंगी, तुम्हारे घर से कदम नहीं निकालूंगी। शौहर कहने लगा मेरी इजाजत के बगैर तुम बाहर तो नहीं जाओगी। शौहर ने इतना कहा, बीबी बोली नहीं जाऊंगी। शौहर सुबह को चला गया, लेकिन बीबी घर से कदम बाहर नहीं निकाल रही है। अल्लाह अल्लाह, उसे सैयदा फातिमा की बातें याद है। सैयदा फातिमा ने बयान फरमाया, ओ मेरी बहन सुन लो, अगर तुम चाहती हो मेरे शौहर का काम अच्छा चले, अगर तुम चाहती हो मेरे शौहर का कारोबार अच्छा हो, अगर तुम चाहती हो मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से रहे, अगर तुम चाहती हो मेरा शौहर मेरा बन के रहे, तो तुम सुन लेना मेरे इस बयान को और जाके नोट कर लेना, तुम भी अमल कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह सुनो, वो कहने लगी, वो उसका शौहर चला गया, उसे सैयदा फातिमा की बातें याद आने लगी। सैयदा फातिमा की बातें क्या है, गरीब नवाज की दादी की बातें क्या है। अल्लाह अल्लाह सुनो सुनो, सैयदा फातिमा कहती है अगर कोई शादीशुदा औरत, अगर कोई बीवी वुजू बना करके रात को सूरह तौबा और सूरह नूर पढ़ करके दुआ करे, तो इस शौहर की दुआ, इस बीबी की दुआ शौहर के हक में रद्द नहीं होती बल्कि कबूल हो जाती है। कुरान उधर बंद होता है, इधर दुआ कबूल होती है। वो लड़की पढ़ पढ़ के दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमाना, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमाना। और आज तो ये सोच रही है कब पीछा कटे, मगर तुम भी कम थोड़ी हो। जब घर में आते हो तो इतनी इतनी मोटी गाली इतनी मोटी गाली बक रहा, उसकी अम्मा की गाली, बहन की गाली और नानी दादी सबको भंगार दिया एक तरह गाली। और ऐसी ऐसी गाली अल्लामा साहब किसी डिक्शनरी में देखो तो उसका मीनिंग नहीं मिल सकता। वो तुम ही जानते हो उसका मीनिंग क्या है। और फिर कह रहे हो मोहब्बत नहीं हो रही है, मोहब्बत। लेकिन सुनो मेरी बहन सुन ले, वो लड़की दुआ कर रही है, अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह मेरे शौहर की कमाइयों में बरकतें अता फरमा दे। इतने में कुछ दिनों के बाद उसके शौहर की उसके बाप की तबीयत खराब। फोन का जमाना नहीं था, और आज तो कई मोबाइल है एक एक लड़की पे। एक का बस में फोन आया तो देखूं तो इतना बड़ा पटला निकाले पड़ी।
इतना बड़ा मुफ्ती साहब पटला यूं चपचाप, पता नहीं है उसका नाम टैबलेट है क्या, इतना बड़ा। अच्छा उसमें फोन नहीं आ रहा, तूने जल्दी से हैंडबैग खकोड़ा तो एक में निकला मोबाइल का बच्चा छोटा सा। लेकिन जरा सुनो, मोबाइल का दौर नहीं, मेरे नबी का जमाना था। उधर उसके बाप की तबीयत खराब हो गई, वो तबीयत खराब हुई, बाप के लेने के देने पड़ने लगे। छोटा भैया आया, कहने लगा बहन चल, बाप की बड़ी तबीयत खराब है, बाप की तबीयत नासाज है। मेरी बहनों सुन लो, वो लड़की कहने लगी भैया मेरे शौहर की इजाजत नहीं है, फोन का भी जमाना नहीं है, क्या करूं मैं घर से इजाजत के बगैर कदम नहीं निकाल सकती, इसलिए मेरे बाप ने मुझे घुट्टी में यही पिलाया। कहा बहन बहुत तबीयत खराब है, कहा तू चला जा बाप की देख रेख कर, लेकिन तू कभी भी अपने शौहर की इजाजत के बगैर मैं कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह समद। अब क्या हुआ, और तबीयत खराब हुई, पड़ोसी देखने चले, तू चल मैं चल, ये गए वो गए, गैर लोग। माँ ने कहा मेरे लाल को बुला लो, मेरी बेटी को बुला लो, बाप तो अब बाप याद कर रहा है, अगर पानी दे रहा है तो पानी नहीं ले रहा, कह रहा मेरी बेटी मुझे दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अज़ीज़ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हजरत, आप लोग बैठ रही, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। आ जाए ये मेहमान है, वो मेजबान है, बहुत बड़े खतीब अल्लामा सुहेल साहब। देखिए हिंदुस्तान का चमकता हुआ हीरा आ गया, हीरा खतीब हिंदुस्तान जो बड़ी तेजी से सफर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बहुत शानदार बयान। अभी खिताब सुनोगे तो अश कर जाओगे। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। कारी कुरान, कारी खुशलान, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हाफिज व कारी मोहम्मद शकील साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी जलवागर हो चुके। इनके आने से मुझे सिग्नल मिल गया कि टाइम पूरा, हमारा सबक पूरा। लेकिन मेरी बहनें आइए सुन करके चली जाएं इस लड़की की जिंदगी। अल्लाह अल्लाह बाप कह रहा मुझे मेरी बेटी को मिला दो, मुझे मेरी बेटी को मिला दो, लेकिन बेटी घर से कदम नहीं निकाल रही है। आज ये अगर शौहर से कोई बात हो जाए तो दुपट्टा फेंकेगी, जानता नहीं है थाने में कुटवाऊंगी, और उधर जाएगी इधर जाएगी। लेकिन सुन ले मेरी बहन, सुन ले, ये इस्लाम की शहजादी है। इसने कहा भैया मैं कैसे जाऊं, नबी की बारगाह में पूछा। वो छोटा भैया नबी की बारगाह में कहा आका 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 मामला ऐसे ऐसे है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया औरतों पर ज्यादा हक उनके शौहर का है, मर्दों पर ज्यादा हक उनके माँ बाप का है। वो लड़की फिर नहीं गई, अरे बाप की आखिरी सांसें आने लगी, बाप सिसकियां लेने लगा। बाप कहने लगा मेरी बेटी को मुझे मिला दो, मेरी बेटी को मुझे दिखा दो। लेकिन बेटी घर में रो रही है, कह रही है मौला अरे मेरा वो बाप जो मुझे उंगली पकड़ के टहलाया करता था, अरे वो बाप जिसने जहेज के लिए क्या क्या नहीं किया। ऐ मौला मेरा बाप जब मैं घर में पैदा हुई थी तो मेरा बाप कहता था मेरी बेटी जब से पैदा हुई है मेरी कमाई में इजाफा हो गया है। ऐ मौला आज मेरा बाप जा रहा है, आज बोलना बंद हो गया। ऐ मौला जब मेरे बाप ने मेरा निकाह करके रुखसती मेरे शौहर के साथ की, मेरा घात में घात दिया तो मेरा बाप चीख मार के बेहोश हो गया था। आज
آج اسی باپ سے میں باتیں نہیں کر پا رہی ہوں. اے اللہ تو میرے باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے. وہ لڑکی گھر میں رہ کر کے تو دعا کر رہی ہے لیکن گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے. اسلام کی شہزادیوں سن لینا, وہ گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے. ادھر شوہر غریب کو بیچارے کو کیا پتا میرے گھر میں کیا ہنگامہ چل رہا ہے, وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے لیکن یہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے. اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت فرمانا, کمائیوں میں برکتیں عطا فرمانا, میرے باپ کو صحت عطا فرما دے. اب باپ کی بولتی بند ہو گئی. بھیا روتا ہوا آیا, ارے باپ نے بولنا بند کر دیا, تیرا نام لیتے لیتے چپ ہو گئے. ایسا کر آخری وقت میں دیکھ لے. لڑکی چکرا کر کے گر گئی, کہنے لگی بھیا میں کیسے جاؤں, ارے میں موت کو گلے لگا سکتی ہوں لیکن میں نبی کے فرمان کے خلاف نہیں چل سکتی, میں شریعت کے خلاف نہیں چل سکتی. میری بہنوں یہ ہے اسلام کی شہزادی. اللہ اللہ, باپ کی سانسیں بند ہو گئی, باپ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا نہلا دو, کفن پہنا دو. ارے ماں نے پٹی پکڑ لی, نہیں میرا لال آتا ہوگا, میری بیٹی آتی ہوگی, میری شہزادی آتی ہوگی. ارے دو نظریں میری بیٹی کو دکھا دینا. اس کا باپ یاد کرتے کرتے چلا گیا لیکن کیا کرے بیٹی گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے. اس لیے اسی باپ نے تو کہا تھا بیٹی موت کو گلے سے لگا لینا لیکن مصطفیٰ کو ناراض مت کرنا. اللہ اللہ, باپ کا انتقال, غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, لوگ جنازہ لے کے چلے. ماں کونے میں رونے لگی اور کہنے لگی سنا, ارے باپ کا جنازہ قبرستان بعد میں جائے گا, پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا. جا میری بیٹی کو دکھلا دو, ارے جا میری بیٹی کو دیدار کر دو ورنہ باپ کی روح تڑپتی رہے گی. اللہ اللہ, بیٹی کے گھر باپ کا جنازہ گیا. لوگوں نے جنازہ رکھنے کے بعد گھر سے باہر آ گئے. یہ بیٹی اپنے باپ کو چپٹ گئی, کہنے لگی ابا آنکھیں کھولو, مجھ سے دو باتیں کر لو. ابا جان تم مجھے یاد کرتے کرتے چلے گئے, ارے پوری زندگی میرے لیے گزار دی اور میں کتنی کم نصیب, تم سے دو باتیں نہیں کر پائی. ابا جان کھولو, ارے دیکھو تمہاری بیٹی کھڑی ہے لیکن باپ کیسے اٹھے. باپ کفن پہن چکا ہے, باپ کا جنازہ رکھا ہے. بیٹی اپنے باپ کی پیشانی کو چوم کے تلوے پر آ جاتی ہے, اپنے باپ کے قدم کو چومتی ہے اور چومنے کے بعد کہتی ہے اے اللہ مولا میرا باپ بہت گناہگار ہے, میرا باپ سیاہکار ہے. اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے مولا, تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ مولا معاف کر دے, تجھ کو میری غربت کا واسطہ. اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. یہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے, اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے. اب باپ کا جنازہ قبرستان چلا گیا, لڑکی بے ہوش ہو گئی, چٹائی پہ گر گئی. ارے وہ میرا باپ جو مجھے 15 دن دیکھے بغیر نہ رہتا تھا, آج مجھے دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے چلا گیا. یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی. میری بہنوں آج کے بعد توبہ کر لینا. ارے کچھ
کچھ دن جب گزرتے ہیں لڑکی اپنے باپ کے لیے بھی دعا کر رہی ہے, اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کر رہی ہے, لیکن شوہر کو کیا پتا میرے گھر میں کیا ہنگامہ ہے. ادھر شوہر کا جب کام پورا ہوا, شوہر خوشی کے مارے اپنی بیوی کے کپڑے خریدتا ہے, اپنی بیوی کی چوڑی وغیرہ جو بھی اس دور میں چلتا ہو وہ خریدا, کیونکہ بیوی سے بہت محبت کرتا تھا. میری بیوی یہ اچھی پہنے گی لگے گی. ارے خدا کی قسم, شوہر کو کیا پتا تھا میرے گھر میں کیا ہنگامہ ہے. شوہر تو بیچارہ سیدھے دل تھا, کوئی فون کا زمانہ نہیں تھا, کوئی موبائل کا زمانہ نہیں تھا. یہ شوہر نے کپڑے لے لیے, اپنی بیوی کے لیے تحفے لے لیے اور لے کر کے خوشی خوشی چلا گھر کے دروازے پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے او کنیز فاطمہ, او میری شریک حیات, او میری زندگی میں شریک ہونے والی, ارے ذرا نکل کے دیکھو کون آیا ہے. ارے ذرا دیکھو, بی بی نے اپنے شوہر کی آواز پہچان لی. پہچاننے کے بعد دوڑتی ہوئی آئی, اپنے شوہر کی پیشانی کو چوم لیا اور چومنے کے بعد اپنے شوہر کی گردن میں ہاتھ ڈال کے لٹک گئی, سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی. میرے سردار, میری دنیا لٹ گئی سردار, میری دنیا برباد ہو گئی میری زندگی کے مالک. ارے میں کہیں کی نہیں رہی, سب کچھ لٹ گیا. شوہر کپ کپانے لگا, ہاتھوں سے سب کچھ چھوٹ گیا, آنسو پوچھنے لگا. کہا بولو کیا بات ہے, تمہیں کس نے ستایا؟ اگر میرے خون کا ایک قطرہ لگے گا لگا دوں گا. ارے بولو. اور آج تم اپنی بیویوں کو گالیاں بک رہے ہو, شرابیں پی پی کر کے گالیاں بکتے ہو, نشے کے کیپسول کھا کھا کر کے. غریب نواز جشن میں آنے والوں, تمہیں غریب نواز کا واسطہ ہے, تمہیں غریب نواز کی اولاد کا واسطہ ہے, تمہیں غریب نواز کے ماں باپ کا واسطہ ہے. آج کے بعد توبہ کر کے اٹھنا, یہاں سے جاؤ تو پکی سچی توبہ کر کے جانا. وہ لڑکی کہہ رہی ہے میرے سردار, ارے جیسے تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ارے جیسے تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہا وہ باپ جس نے تمہارے ہاتھوں میں میرا ہاتھ دیا, آج وہ دنیا سے چلا گیا اور میں اپنے باپ سے دو باتیں نہیں کر پائی. ارے میرا باپ دنیا کی چیز نالی مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا, لیکن میں نہیں پہنچ پائی. شوہر کہنے لگا, او میری وفادار بیوی تم کیوں نہیں گئی, چلی جاتی. بیوی کہنے لگی میرے سردار تم نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر مت جانا. ارے میں کیسے قدم نکالتی, مجھے نبی کا فرمان یاد ہے, عورتوں پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. اگر اللہ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. اور میرے سردار, ارے شوہر بھی رونے لگا. دونوں میاں بی بی سسرال چلے گئے. کوہرام مچ جاتا ہے, یہ قدموں پہ ماں کے جا کے گر گئی. ماں مجھے اپنا دودھ معاف کر دے ماں, او ماں تیری بیٹی آ گئی ماں, میرا باپ چلا گیا ماں. ارے ماں بول نہیں رہی ہے ماں, تو بول لے ماں, تو مجھے معاف کر دے ماں. کہا بیٹی کیا کروں, تیرے باپ کی یہ تمنا میں پوری نہیں کر پائی. میں نے دودھ دیا نہیں لیا, میں نے پانی دیا نہیں لیا, مجھ سے بولے میری بیٹی کو لا دے. ارے میں کہاں سے لے کے آتی بیٹی؟ اللہ اللہ, پورے محلے میں کوہرام ہے, عورتیں آ جاتی ہیں, محلے کی عورتیں نکل کے آ گئی, طرح طرح کے باتیں
کرنے لگی, کہنے لگی کتنی بے وفا لڑکی ہے, کتنی کٹر لڑکی ہے, کتنی کٹور لڑکی ہے, کتنی ظالمہ لڑکی ہے کہ اپنے باپ کے مرنے پر نہیں آئی. ارے اتنی بری لڑکی آج تک نہیں دیکھی. لڑکی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. اتنے میں میرے نبی آ جاتے ہیں. او میری بہنوں سنو, اپنے شوہر کا کہنا کبھی مت ٹالنا, موت کو گلے سے لگا لینا, مگر شوہر کی نافرمانی مت کرنا. سنو, اتنے میں میرے نبی آ گئے. قدموں پہ وہ لڑکی اور وہ مرد گر گیا. کہنے لگے آقا معاف کر دو. میرے نبی نے کہا او لوگو تم سمجھ رہے ہو یہ لڑکی ظالمہ ہے, اے لوگو تم سمجھ رہے ہو یہ لڑکی کٹور ہے, اے لوگو تم سمجھ رہے ہو یہ لڑکی بے وفا ہے, اے لڑکو تم سمجھ رہے ہو یہ لڑکی بہت بہت بڑی ظالمہ ہے. سنو, یہ لڑکی ظالمہ نہیں ہے. اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو تمہارے بیٹوں نے کام نہیں کیا ہے. اس لڑکی نے وہ کام کیا جو پورے محلے نے نہیں کیا. اس لڑکی نے وہ کام کیا جو پوری بستی نے نہیں کیا. لوگ کہنے لگے آقا اس لڑکی نے کیا کیا ہے؟ ارے تم اسے بے وفا کہتے ہو. یہ لڑکی وہ ہے کہ اس کے باپ گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب بھگتتے, سانپ بچوں کا بستر ہوتا, جہنم میں جاتے. لیکن اس لڑکی نے نبی کے فرمان کے مطابق گھر سے قدم نہیں نکالا, شوہر کی فرما برداری کی, اور یہ کرنے کے بعد اپنے باپ کے قدم کو پکڑ کے اس نے دعا کر دی. تو اللہ نے فرمایا او عذاب کے فرشتوں ہٹو, اب اس کے گناہوں کو مت دیکھو, اس کی بیٹی کے آنسوؤں کو دیکھو, اس کی بیٹی کی وفاداری کو دیکھو, اس کی بیٹی کی شوہر سے خدمت کو دیکھو. ارے تمہارا باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا, مگر اپنی بیٹی کی وجہ سے آج جنت میں اس کی قبر جنت کی کیاری کو بنا دیا. بے شک بے شک بے شک, حق زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ, سبحان اللہ میرے سبحان بھائی, یہ ہے اسلامی سبق. میری بہنوں ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ, رسول پاک کا واسطہ, گھر کو جنت کا باغیچہ بنا لو. گھر میں امن سکون شانتی, جہاں ماں باپ نے شادی کر دی ہے وہیں اپنی زندگی گزار لو. انشاءاللہ میری دلی دعائیں ہیں, اگر تم نے آج سے توبہ کر لی تو تمہارے گھروں میں غریب نواز کا فیضان جاری رہے گا. میری بہنوں, نمازوں کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو, برائیوں سے بچ جاؤ, اچھائیوں کی طرف آ جاؤ. کبھی اور بھائیوں تم بھی پیارو پیارو چھوٹو بڑوں کی عزت کرو. ادھر سے جاؤ تو سلام, ادھر سے آؤ تو سلام. نمازوں کی پابندی کرو, چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی. خدا واسطے جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا, پکے بنے رہنا, پکے بنے رہنا. حشر میں ہمیں شرمندہ مت کر دینا, شرمندہ مت کر دینا. میرے بھائی مبارکباد کے لائق ہیں, یہ بزرگ دیکھیے بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے سب. اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو میری کوئی سامعین حضرات, یہ پروگرام شاہجی نیٹ ورک کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.